تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور مذہب کو تلاش کرتا ہے اور کسی اور مذہب کے اوپر چلتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ دین اور وہ مذہب قبول نہیں ہے۔ اب دین کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ آج کل یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ہم نے الگ الگ سمجھ لیا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ دین کہتے ہر اس کام کو جو ہمیں آخرت سے قریب کرے، اللہ اس کے رسول سے قریب کرے، یہ دین ہے۔ اور ہر وہ کام اور ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ اس کے رسول سے دور کر دے، یہ دنیا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو۔ اگر تم کاروبار کر رہے ہو تو شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہم کریں تو وہ کاروبار بھی ہمارا دین بن جائے گا۔ اگر ہم اپنے گھر سے کاروبار کے لیے نکل رہے ہیں اور اس نیت سے نکل رہے ہیں کہ حلال کمائی یہ اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے تو رزق حلال کی تلاش میں نکلنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اس فرض کام کو انجام دینے کے لیے میں گھر سے نکل رہا ہوں، پھر آپ کا گھر سے نکلنا رزق حلال کی تلاش میں اور حلال کمائی کی تلاش میں یا حلال کمائی کے لیے بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ آپ ایک نیک کام کے لیے نکل رہے ہیں۔ صرف سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ تو دنیا کو چھوڑ دو، نہیں، دنیا میں رہ کر کے دنیاوی امور کو انجام دینا ہے شریعت کے حکم کے مطابق، تو وہ دنیا بھی ہمارے لیے دین بن جائے گی اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق ہم کھائیں تو یہ کھانا بھی ہمارا دین بن جائے گا۔ لباس پہننے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اس طریقے کے مطابق لباس کو پہنیں گے تو لباس کا پہننا بھی ہمارے لیے دین بن جائے گا۔ تو دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کاروبار کو شریعت کے مطابق انجام دو، یہ دین ہے۔ لیکن اگر ہم دینی کام جیسے تعلیم، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، مسئلے مسائل کو سیکھنا، اسی طریقے سے نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ دینی کام ہے۔ اگر دینی کام کو اس نیت سے انجام دیا جائے کہ لوگ خوش ہو جائے، لوگ ہمیں نمازی کہے، تو یہ دین نہیں، یہ دنیا بن جائے گا، کیونکہ اس عبادت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بلکہ خود کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہر وہ عبادت جو ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہو ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک ہے۔ اللہ ایسے عبادت کرنے والے سے کہے گا کہ تم نے جس کے لیے عبادت کی تم اس سے جا کے اجر لے لو، تم نے لوگوں کے لیے عبادت کی ہے اس سے جا کے اجر لے لو۔ تو ہر عبادت کرنے اخلاص ہونی چاہیے۔ تو کہنے مقصد یہ ہے کہ دین یہ نہیں ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں تو دنیا چھوڑ دیں، بلکہ دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کاروبار کو ہم شریعت کے مطابق انجام دیں، یہ دین ہے۔ ہمارا چلنا، ہمارا کاروبار
گھر سے باہر نکلنا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، اگر یہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ دین ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے سو رہے ہیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کا حکم دیا ہے کہ تو یہ ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتا ہے اس فکر میں کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اگر عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتا ہے اس فکر میں کہ مجھے اٹھ کر کے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو آدھی رات تک عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر اگر اٹھ کر کے وہ فجر بھی پڑھ لیتا ہے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا، کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہم نماز کے انتظار میں جو بیٹھتے ہیں تو نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز ہی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ثواب نماز پڑھنے کا وہ ثواب اس کے انتظار میں بھی ہے۔ اب سونے والے نے اس نیت سے سویا ہے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اب گویا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سویا ہے اس فکر کے ساتھ، تو پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملے گا اور اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو دین ہے یہ۔ تو دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو اور دین کی طرف آ جاؤ۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کاروبار کو، دنیا کے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق انجام دو، یہ دین ہے۔